بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ایمان بالرسول کے تحت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس سے متعلقہ امور کو ہم نے جانا، اس کے بعد آپ کے خصائص اور وہ خصائص جو اہل غلو بیان کرتے ہیں ان کا ذکر اور تردید، پھر اس کے بعد وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شخصیت کے سلسلے میں جفا اور زیادتی کی ہے۔ اس میں سے ایک کھلی ہوئی جفا یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، ان دعووں کو رد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حصہ ہے کہ ہم جھوٹے دعووں کا رد کریں، جھوٹے نبیوں کی تردید کریں۔ اس سلسلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کا تذکرہ اور ان کی شریعت اور ان کے دعووں کا ذکر جاری تھا۔ یہاں پچھلے درس میں ان کے آخر میں پچھلے درس میں ہم نے یہ بتایا کہ ان کے دعووں کے مراحل کیا تھے۔ دکتور صادق کی عبارت جو ادھوری چھوڑی میں نے، اس میں انہوں نے مرزا کے وحی اور نبوت کے دعوے سے پہلے اس وقت کے پس منظر کا کچھ ہلکا سا تذکرہ ہے، اختصار کے ساتھ۔ وہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ ہندوستان کی برطانوی حکومت اور استعمار کو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو لڑایا جائے، مسلمانوں کو جذبہ جہاد سے، حکومت کی مخالفت سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ انگریزی حکومت استعمار نے بطور خاص اس کا اہتمام کیا۔ اس سے خود اس بات کا اشارہ ملتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ انگریزوں کو مسلمانوں کے کچھ گروہوں سے زیادہ تکلیف تھی اور خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ یہ تفصیل اور اس بارے کے اس سے متعلق بعض حقائق قدر تفصیل کے متقاضی ہیں، اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کی تاریخ کو جاننے کے لیے، ان حقائق کو جاننے کے لیے اس وقت کے پورے پس منظر قدر تفصیل سے آنے چاہیے۔ چنانچہ شیخ صفی الرحمن صاحب کی یہ کتاب جو ہم نے اپنے سامنے رکھی، قادیانیت اپنے آئینے میں، اس ضمن میں انہوں نے ایک عنوان قائم کیا، قادیانی تحریک کا سیاسی اور اجتماعی کردار، اور پھر ذیلی عنوان لگایا پس منظر۔ لہٰذا اس پس منظر کو جو اگرچہ تفصیل سے ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بغور سنیں، چونکہ یہ مبحث شیخ صفی الرحمن صاحب کی یہ عبارت ہے، چونکہ یہ مبحث قادیانی تحریک کے مکروہ اور خوفناک چہرے سے بہت سے دبیز پردے ہٹاتا ہے اور اس کے حقیقی خد و خال سے آشنا کرتا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس باب میں اصل حقائق پیش کرنے سے پہلے ان کے پس منظر اور اسباب و عوامل کا جائزہ لے لیا جائے۔ تمہید کے الفاظ اس کی اہمیت بتانے کے لیے کافی ہیں۔ مرزا صاحب کے سوانح نگاروں نے ان کے حالات کی جو تفصیلات قلم بند کی ہیں، ان سے یہ تو ظاہر ہی ہوتا ہے کہ موصوف پر حرص و آز، طمع و لالچ کا غلبہ تھا۔ موصوف یہ مرزا غلام احمد قادیانی پر حرص و آز اور طمع و لالچ کا غلبہ تھا، اور اس کے لیے وہ کسی بھی قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہوئے کوئی حجاب محسوس نہیں کرتے تھے۔ اگر موقع رہا تو ہم یہ بھی دعویٰ کریں گے ان کی پیشین گوئیوں میں کہ انہوں نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون جو دیندار بھی تھی، خوبصورت بھی، محمدی بیگم، اس سے آسمانی نکاح کا دعویٰ کیا، اور ان کی جنسی جو حرکتیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کا مزاج میں جو جنسیت کا غلبہ تھا اور اس سلسلے میں جو بے اعتدالی کے شکار تھے، اس کا بعض اشارہ ان کی بیماریوں اور ان کی دواؤں کے تذکرے میں گزر چکا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہوئے کوئی حجاب نہیں محسوس کرتے تھے، لیکن خود ان کی اپنی تحریروں سے بہت صاف طریقے پر معلوم ہوتا ہے کہ موصوف ایک اور بھی ہوس کا شکار تھے۔ آپ نے اپنی تصنیفات میں یہ بات بار بار دہرائی ہے کہ آپ کا خاندان ایک ذیلی ریاست کے حکمراں کی حیثیت سے قادیان میں آباد ہوا تھا، اور آپ کے دادا گل محمد پنجاب کے ملوک الطوائف میں ایک اہم حیثیت کے مستقل اور خود مختار حکمراں تھے۔ بعد کے انقلابات کے نتیجے میں یہ ریاست آپ کے خاندان کے ہاتھ سے نکل گئی۔
یہ انہوں نے بار بار اس قسم کے باتیں دہرائی ہے۔ آپ کی تحریریں صاف بتلاتی ہیں کہ آپ اپنی اس کھوئی ہوئی آبائی ریاست کی واپسی کا زبردست داعیہ اپنے اندر رکھتے تھے کہ ہمیں یہ ہماری کھوئی ہوئی ریاست اور رجواڑہ مل جائے، اور ابتدائی ایام میں اسی ریاست کی واپسی کے لیے آپ نے لاہور چیف کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، جس میں ناکام ہو جانا پڑا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد قانونی چارہ جوئی کے ذریعے اس کی واپسی کی کوئی سبیل نہیں رہ گئی تھی۔ جب عدالت سے مایوس ہو گئے تو اب انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم قانونی کارروائیاں کر کے اپنی یہ کھوئی ہوئی ریاست اور جائیدادیں حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے صرف ایک ہی صورت باقی رہ جاتی تھی کہ حکمراں طبقے یعنی اس وقت کے انگریزی سامراج، انگریزی حکومت کی حمایت میں مرزا صاحب ایسے زبردست کارنامے انجام دیں اور اپنی بے لوث وفاداری کے ذریعے ان کا اعتماد اس طرح حاصل کریں کہ اس کے صلے کے طور پر یہ ریاست واپس مل سکے۔ غالباً اسی صورتحال کا نتیجہ تھا کہ مرزا صاحب انگریزوں کے بے دام غلام بنے ہوئے تھے اور ان کے اشارہ چشم و ابرو پر گردش کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیں، پھر ان کے جو رفقا بنے حکیم نور الدین وغیرہ، ان کا بھی آپ اگر تذکرہ اور حیات پڑھیں گے تو کشمیر کے شاہی طبیب ہونے کے بعد وہ بھی انگریزوں سے ساز باز رکھنے والے اور اسلام کی فکر، اسلام کے عقائد سے کچھ برگشتہ اور گمراہ مزاج رکھنے والی شخصیت تھے، اور وہ ان کے ساتھ آ کر مل رہے ہیں اور کئی چیزوں میں ان کا اور ان کا تال میل بھی جمع۔ دوسری طرف آگے شیخ کہتے ہیں کہ دوسری طرف اس وقت ملکی اور عالمی پیمانے پر سیاسی حالات ایسی کروٹیں لے رہے تھے کہ انگریزوں کو ہندوستان میں مرزا صاحب جیسے مخلص دوستوں کی نہایت ہی سخت ضرورت تھی۔ ان حالات کا کسی قدر تفصیل سے تجزیہ کرنے کے بعد ان کا تقابل مرزا صاحب کے دعویٰ اور اقدامات سے کیا جائے، ان کے دعووں اور اقدامات سے کیا جائے تو دونوں میں حیرت ناک قسم کے تعلقات کی نشاندہی ہوتی ہے، اور یقین کرنا پڑتا ہے کہ قادیانی تحریک جہاں اپنی ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے ایک خالص مذہبی تحریک نظر آتی تھی، وہیں حقیقت اور امر واقع کے لحاظ سے ایک خالص انگریزی سامراج کی اعلی کار اور سیاسی تحریک تھی۔ دکھنے میں مذہبی تحریک دکھائی دے رہی ہے، اس کا آغاز اور تمہید اسلام دوستی اور عیسائیت اور غیر اسلامی افکار کی مخالفت پر مشتمل نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے مقاصد، اس کے وجود کا تناظر، پس منظر، سب کچھ یہ ایک سیاسی تحریک اور انگریزی سامراج کا اعلی کار بننا تھا۔ آگے شیخ صفی الرحمن صاحب کی عبارت ملاحظہ فرمائیں، اور یہ کہ مرزا صاحب کا مقصود مسلم معاشرے میں تفریق و انتشار، بدعقیدگی و بے عملی اور اضطراب و انارکی پیدا کر کے استعماری مقاصد کی راہ ہموار کرنا اور پنجۂ استعمار کو مستحکم کرنا تھا۔ ملکی اور عالمی حالات سے مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ملکی اور عالمی حالات جس سے مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے انگریزی استعمار کو 19ویں صدی کے اواخر میں سابقہ درپیش تھا، اور ان کے جو تقاضے تھے ان کا خاکہ مختصراً یہ ہے۔ اب وہ پس منظر بتانے کے لیے کچھ چیزوں کا تذکرہ شیخ صفی الرحمن نے نمبر وار کیا ہے۔ آگے نمبر 1 ان کے خاکے کے کچھ تقاضے، اس کا خاکہ پیش کر رہے ہیں، جس میں نمبر ایک نمبر پر کہہ رہے ہیں کہ 1857 میں انگریزی استعمار کو تقریباً ہندوستان گیر پیمانے پر ایک زبردست جھٹکا لگ چکا تھا۔ اگرچہ ہندوستانی لوگ اس میں ناکام ہوئے، لیکن انگریزی حکومت کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا، اور یہ اس کے لیے ایک خطرہ محسوس کرنے کا مقام تھا کہ اگر اسی طریقے سے آگے کوئی معاملہ منظم طریقے سے درپیش ہوا تو انگریزی حکومت کا، استعمار کا جو ہے وہ سارا معاملہ بگڑ جائے گا، اور یہاں سے حکومت کا کی بساط جو ہے لپیٹنی پڑے گی۔ انگریزوں نے اپنے نظم و ضبط اور ملکی باشندوں کی بدنظمی و بے ربطگی کے سبب اگرچہ بغاوت کی اس آگ پر قابو پا لیا تھا۔ بغاوت انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، یعنی ان کی زبان میں یہ بغاوت تھی، ہندوستانیوں کے لیے یہ تحریک آزادی تھی، تو ان کی نظر میں بغاوت کی اس آگ پر قابو پا تو لیا تھا کیونکہ انگریزی حکومت میں نظم و ضبط تھا، اور اس وقت تو ہندوستانیوں نے پورے ملک میں جو ان کے خلاف تحریک چھیڑی تھی وہ ایک طریقے کی بدنظمی، بے ربطگی اور کچھ وسائل کی کمی، باہمی ربط ضبط کی کمی، تال میل کی کمیوں کا شکار تھی۔ اس وجہ سے وہ کامیاب تو نہیں ہو سکے، لیکن اب وہ یہاں کے باشندوں سے صرف نظر نہیں کر سکتے تھے، اور
किसी भी मुमकिन बगावत से निमटने के लिए और उनकी किसी भी यानी हिंदुस्तानियों की किसी भी मुमकिन बगावत से निमटने के लिए उन्हें हमावक्त कील कांटे से लेस रहना ज़रूरी हो गया था कि अब होशियार रहें, अब ऐसी किसी कोशिश को पनपने ना दें, होने ना दें। ये नंबर एक। नंबर दो, 1857 की तहरीक आज़ादी में अगरचे हिंदू मुस्लिम दोनों तबकों ने भरपूर हिस्सा लिया था, ताहम इस तहरीक की असल क़यादत मुसलमानों के हाथ में थी। 1857 में असल क़यादत मुसलमानों के हाथ में थी, इसलिए अंग्रेज़ हिंदुस्तान के इन दो अहम अनासिर यानी हिंदू मुस्लिम में तफरीक तो ज़रूरी समझते ही थे कि दोनों में टकराव पैदा किया जाए, इंतशार और तफरीक पैदा कर दी जाए, लेकिन मुसलमानों का इत्तेहाद भी उनके नज़दीक ज़बरदस्त ख़तरे की अलामत था। उन्होंने ये ज़रूर समझा कि हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया जाए, अलग किया जाए, इनके दरमियान बदगुमानियाँ पैदा की जाएँ। लड़ाओ और हुकूमत करो वाला दर्स हमारे निसाबी किताबों में पढ़ाया जाता था। उन्हें ये भी महसूस हुआ कि मुसलमानों का इत्तेहाद भी बड़ा ख़तरनाक है, इनको आपस में भी लड़ाना चाहिए, इनमें इख्तिलाफ इंतशार पैदा करना चाहिए। हाँ, इसलिए शेख की इबारत, इसलिए साम्राज्यी नुक्ता नज़र से उनके दरमियान भी तफरीक ज़रूरी थी, यानी मुसलमानों के दरमियान। नंबर तीन, उस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों में तीन अहम और काबिल लिहाज ग्रोह पाए जाते थे। हिंदुस्तानी मुसलमानों में तीन अहम और काबिल लिहाज ग्रोह पाए जाते थे, बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस। ये बाअसर हैसियत रखते थे उस वक्त हिंदुस्तान में। बरेलवी हजरात मुसलमान कहलाने वालों के सवाद आज़म पर मुश्तमिल थे और बकिया दोनों तबकों यानी अहले हदीसों और देवबंदियों को दायरे इस्लाम से खारिज करार देते थे और उन्हें ज़क पहुँचाने के लिए अंग्रेज़ों की सरगर्म हिमायत और दोस्ती को अपना जुज़्व ईमान समझते थे। इस दुश्मनी में आज भी हम देखते हैं कि मुसलमानों की इस दुश्मनी में गैर मुस्लिमों का साथ देना हमारे यहाँ इस तरह मुशाहदा किया जा सकता है। और जब इस चीज़ को तारीख़ के तौर पर बयान किया जाता है तो ये मकरूह चेहरे अपने किरदार से ख़ुद ही भागते हैं और इसको इल्ज़ाम कहते हैं। हाँ, अहमद रज़ा ख़ान साहब का और उन लोगों का जो उस वक्त का किरदार था अगर आज पेश किया जाए तो लोग फितना फसाद और लड़ाई झगड़े पर उतर जाते हैं। हाँ, वो गौर करें कि आज भी उनका किरदार क्या है। हाँ, दूसरे मुसलमानों के ताल्लुक़ से जिनके ख़िलाफ़ ये फतवेबाजियाँ करते हैं, हाँ, ये जब हुकूमत का और इनके दरमियान का मामला होता है तो कहाँ कहाँ क्या किरदार निभाते हैं आज भी देखा जा सकता है। इस बारे में मौलाना अब्दुल रज़ाक़ मलिहाबादी की एक शहादत काफ़ी होगी। मौलाना अब्दुल रज़ाक़ मलिहाबादी गुज़र चुके हैं, उनकी शहादत मौसूफ़ लिखते हैं कि सब जानते हैं कि बरेली मरहूम मौलाना अहमद रज़ा ख़ां का गढ़ था और वहाँ के गोया बेताज बादशाह थे और उन्हीं का हुक्म चलता था और वो खिलाफत तहरीक और हर उस तहरीक के जानी दुश्मन थे जो अंग्रेज़ी राज के ख़िलाफ़ हो। इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब, आज ये इबारत एक तबके के सामने अगर पेश की जाए तो वो लड़ने पर मारने मरने पर उतारू हो जाए। शेख अब्दुल रज़ाक़ की ज़िक्र आज़ाद सफ़ा नंबर 120 से ये इबारत नकल की गई है कि अहमद रज़ा ख़ान साहब का मामला ये था कि वो खिलाफत तहरीक और हर उस तहरीक के जानी दुश्मन थे जो अंग्रेज़ी राज के ख़िलाफ़। आगे देवबंदी तबके की कैफियत ये थी कि उनके जिन रहनुमाओं ने 1857 के एक आध मकामी और वक्ती हंगामों में हिस्सा लेकर इनकलाबी कायद की हैसियत इख्तियार कर ली थी, इसकी तफसील हाँ बड़ी अफसोसनाक भी है और अजीब व गरीब भी। हाँ, शामली का वाक़या जिसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। एक ज़मींदार के दो भाइयों में से एक को अंग्रेज़ों ने कत्ल किया था, दूसरे ने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर अंग्रेज़ों के एक काफ़िले पर जो कुछ सामान और हथियार ले जा रहा था, सिपाहियों की तादाद उसमें चंद थी जो निगरां की हैसियत रखते थे, बाकी जो थे मुलाजिमीन थे, उन पर हमला करके उनको जो लूटा था और उसके जवाब में अंग्रेज़ी लश्कर आया था। हाँ, उसका तज़किरा इस अंदाज़ में किया जाता है कि वहाँ कोई बहुत बड़ा मारका पेश आया था और उस मार्के की जो तफसील भी बयान की जाती है। उसके बाद जो बाज़ बड़े उलमाए देवबंद की गिरफ़्तारियाँ हुई, गिरफ़्तारियों के बाद जो माज़रत के ख़ुतूत लिखे गए, वो सारी तफसीलात अगर पेश की जाएँ
تو یہ ایک بڑے طبقے کی ناراضگی کا باعث ہوگی، اور لوگ جو ہے اسے جو ہے مسلکی اختلاف کا جو ہے رنگ دے دیتے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کے وجہ سے انہوں نے جو پھر سے میں پڑھ رہا ہوں، دیوبندی طبقے کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے جن رہنماؤں نے 1857 کے ایک آدھ مقامی اور وقتی ہنگاموں میں حصہ لے کر انقلابی قائد کی حیثیت اختیار کر لی تھی، وہ ہنگامہ فروغ ہونے کے بعد یا تو ملک سے ہجرت کر گئے تھے، ہاں کچھ لوگ ملک کے باہر چلے گئے، اب یہاں نام انہوں نے نہیں لیا، آپ علماء دیوبند کا شاندار ماضی حکیم محمود صاحب کی کتاب کا مطالعہ کیجئے، اور دوسری کتابیں جو ہے اس سلسلے کی آپ کو پتہ چلے گا۔ یاغستان کی ڈائری کے حوالے سے جو عبارتیں نقل کی گئی مجاہدین کے ایک امیر شیخ فضل الہی وزیر آبادی، ان کی کتاب اگر اسے پڑھیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ہاں میں اس تذکرے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کہ مولانا غلام رسول مہر کی ایک کتاب ہے 1857 کے مجاہدین، انہوں نے اس میں ایک عنوان قائم کیا ہے بزرگان دیوبند۔ اس ضمن میں انہوں نے یہ بات بڑے دیانتداری، سلجھے اور معقول انداز میں ذکر کیا ہے کہ علماء دیوبند یا بزرگان دیوبند کا حقیقت میں تحریک آزادی یا جنگ آزادی میں کوئی خاص کردار نہیں ہے، ہاں لیکن اور یہ کوئی کسی میدان میں کسی طبقے کا کوئی کردار نہ ہونا یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کو ہم نے ہیرو مانا، کسی کو بڑا سمجھا، تو اسے ہر میدان میں صف اول میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال مولانا غلام رسول مہر صاحب نے بتایا یہ ریشمی رومال اور شاملی کے واقعے جن کے اندر 40 سال 45 سال کا فرق اور فاصلہ ہے، ہاں اور ان کی حقیقت بھی اگر غور سے دیکھی جائے تو باقاعدہ جنگ آزادی میں علماء دیوبند یا بزرگان دیوبند کا حصہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہاں اور یہ کوئی مذمت کے طور پر بیان نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ سب سے بڑا کردار اور سب سے زیادہ خون بہانے والے، قربانیاں دینے والا جو طبقہ تھا وہ اہل الحدیث کا تھا، جنہیں انگریزوں نے وہابی کا نام دیا، اور انگریزی دستاویز بھی آج بھی موجود یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں خطرہ اسی طبقے سے تھا۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی طبقے کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے جن رہنماؤں نے 1857 کے ایک آدھ مقامی اور وقتی ہنگاموں میں حصہ لے کر انقلابی قائد کی حیثیت اختیار کر لی تھی، وہ ہنگامہ فروغ ہونے کے بعد یا تو ملک سے ہجرت کر گئے تھے یا خانقاہ عبادت و ریاضت کے کسی گوشے میں دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ اس دوران ان حضرات نے دیوبند میں اپنا معروف تعلیمی مرکز تعمیر کیا۔ جب 1857 کے بعد پکڑ دھکڑ وہابیوں کی جاری تھی، قتل و غارت گری، کالے پانی کی سزائیں، اس وقت دیوبند تعمیر ہو رہا ہے۔ اب اس میں مولانا محمود صاحب کی مالٹا میں اسیری اور اس قسم کی جو تفصیلات ہیں، میں قصداً اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا کہ بعض لوگ ان چیزوں کو پیش کر کے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو ان کے مجاہد آزادی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ہم ان کی تفصیلات پیش کریں تو یہ کچھ لوگوں کے لیے جو ہے تکلیف دہ ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا کوئی خاص کردار نہیں تھا۔ ہاں مالٹا میں اسیری کے پیریڈ میں بھی جن لوگوں نے کوشش کی اس میں اہل حدیث علماء بھی تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جیسے لوگوں نے استاذ کی حیثیت سے انہیں رہا کرانے کی کوشش کی، سب سے پہلا تار بھیجا۔ ہاں اور بعض ایسے علماء کے بیانات بھی آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم انگریزوں کو خط لکھ کر، تحریر لکھ کر یہ جو عرضی دی کہ ہم آپ کے خلاف تحریکات میں شریک نہیں ہیں اور ہمیں آپ جیل میں رکھیں، اگر آپ باہر نکالیں گے تو ہمیں لوگوں کا ساتھ دینا پڑے گا، تب آپ ناراض ہوں گے، اور ساتھ نہیں دیں گے تو لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ایسے بھی بیانات ہیں، یہ میں نے صرف اشارہ کیا۔ اور پھر ان کی دلچسپیاں آگے شیخ صفی الرحمان صاحب کا تھا معاملہ کہ تعلیمی مرکز دیوبند کی تعمیر میں جٹ گئے، اور پھر ان کی دلچسپیاں تمام تر اسی ادارے سے وابستہ ہو کر رہ گئیں۔ دیوبند کا محاذ انگریزوں کے وفادار اور غیر وفادار طبقوں اور قائدین میں تقسیم تھا، یعنی وہیں کچھ موافق اور کچھ مخالف انگریزوں کے موجود تھے۔ غیر وفادار قیادت کی طرف سے انگریزوں کے خلاف ایک آدھ نعرے ضرور بلند ہوئے، اور ان میں شبہ نہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ حریت آزادی کے صحیح جذبات کے ساتھ بلند ہوئے۔
بالکل ایک دم سے کچھ بھی نہیں تھا، ایسا بھی نہیں ہے، مگر اس قسم کے نعروں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جس طرح کی مدبرانہ اور باریک تنظیم، مسلسل تگ و دو، پیہم جانفشانی کی ضرورت تھی، انگریزوں کی حکومت کے خلاف نبرد آزما ہونے، ان کے سامنے برسر پیکار ہونے، ان کے دانت کھٹے کرنے کے لیے جس قوت، جس حوصلے اور جس نظم و ضبط اور طاقت کی ضرورت تھی، ان کا یہاں کلی طور پر یا بہت بڑی حد تک فقدان تھا، یہاں وہ چیز موجود نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ اپنے پیچھے ایک مضبوط، منظم، فعال اور تربیت یافتہ جماعت تیار کیے بغیر محض ذہنی خاکے کی بنا پر بیرونی دنیا سے ربط قائم کر لینا اور چند حکمرانوں کے سامنے ان کی صحیح پوزیشن کا جائزہ لیے بغیر اپنے مقاصد کے دست سوال دراز کر دینا تدبر اور عاقبت اندیشی کے کسی خانے میں شمار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اس طریقے عمل سے انگریزی استعمار کی بنیادیں ہلائی جا سکتی تھیں۔ صرف تمنائیں، میمورنڈم اور اس قسم سے کوئی مقصد اس سلسلے میں حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ان کا تذکرہ کیا شیخ صفی الرحمن صاحب نے مسلمانوں کے دوسرے قابل ذکر گروہ کا۔ تیسرا گروہ جو اہل الحدیث کا تھا، تیسرا طبقہ یعنی اہل حدیث، اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے زیادہ منظم، سرگرم، پرجوش اور فعال طبقہ تھا۔ میں پھر سے یہ جملہ دہرا رہا ہوں، آج ہمارے یہاں جماعت اہل حدیث کے دوسرے خود جماعت اہل حدیث کے بہت سارے افراد جب یہ جملہ پڑھیں گے یا سنتے ہیں تو انہیں یہ عجیب و غریب محسوس ہوتا ہے، کیونکہ آج اہل الحدیث کو ہر چار جانب سے بے حیثیت بنانے کی کوشش کی گئی، باہر کے لوگوں نے بھی اور اندر کے لوگوں نے۔ خود جماعت اہل حدیث کے افراد بھی انہیں بے حیثیت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ان کی طاقت کو توڑنے میں، اپنی ذاتی مفادات پر کی خاطر جماعتی مفادات اور اجتماعی مفادات کو قربان کر دیں گے۔ اس لیے آج جو حالت ہے، ان حالات میں ہم اس وقت کا یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس وقت کوئی بھی سیاسی، دینی، مسلمانوں کے دفاع کی کوئی بھی تحریک ہو، مسلمانوں پر کہیں سے بھی حملہ ہو، سر فہرست ہراول دستے میں پیش اگر کوئی طبقہ کھڑا رہ کر ان مخالفتوں کا مقابلہ کرتا تھا اور منہ توڑ جواب دیتا تھا تو وہ اہل الحدیث کا گروہ تھا۔ ہر سطح پر، ہر محاذ پر، ہر سطح پر مناظروں کو انگریزوں نے ہوا دی تو وہاں بھی آپ کو اہل الحدیث جو ہے پیش نظر آتے ہیں۔ یہ سکھوں کا معاملہ تھا، مسلمانوں پر مظالم ڈھانا، ان کی مسجدوں کو ضبط کرنا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے شہیدین کا ٹولہ وہاں پہنچا۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ انگریزوں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر لڑائیاں کی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجاہدین کا طبقہ صرف سکھوں کے خلاف تھا، یہ بات درست نہیں ہے، نہ تاریخی حقائق سے کے موافق ہے۔ بعد میں انہوں نے انگریزوں سے ایک نہیں متعدد جنگیں کی، باقاعدہ جنگیں کی، اور 1857 کی بغاوت کا لاوا، بغاوت انگریزوں کی زبان میں یا تحریک آزادی کا لاوا جو پھوٹا، اس کے خلاف اصل داعیہ اور محرک جو تھا وہ وہابیوں کی کوششوں کا محرک تھا۔ اس سلسلے میں آپ تاریخی حقائق تفصیلی کتابوں میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ڈاکٹر قیام الدین صاحب کی کتاب PhD کے مقالے کی حیثیت سے پہلے انگریزی میں لکھی گئی اور اس کا اردو ترجمہ موجود ہے۔ مولانا ماہر کی کتابیں، اور ابھی میں کچھ اور کتابوں کا تذکرہ کروں گا۔ تحریک ختم نبوت ڈاکٹر بہاؤالدین کی ایک انسائکلوپیڈیا بنتی جا رہی ہے، اس میں تو اس سلسلے کی بہت کچھ تفصیلات، اعتراضات کے جوابات، تصنیفات کا مکمل جو ہے صفحات کا مجموعہ اس میں اکٹھا ہوتا چلا جا رہا ہے، جو ایک میں نے کہا کہ انسائکلوپیڈیا کی اس باب میں حیثیت رکھتی جا رہی ہے، بنتی جا رہی ہے اس کی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ گروہ ہر طرف سے، اہل الحدیث اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے زیادہ منظم، سرگرم اور پرجوش اور فعال طبقہ تھا، اور اس نے اپنے سر نہایت ہی اہم ذمہ داریاں لے رکھی تھی۔ بہت غور سے سماعت فرمائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اہل حدیث بھی اپنے اس ماضی سے ناواقف ہیں اور اسی لیے مایوسیوں کا شکار ہیں۔ ان کی سرگرمیوں سے انگریز خائف اور سراسیمہ رہتے تھے، اور ان کے مجاہدانہ اقدامات کے سبب انہیں تشویش و اضطراب لاحق رہتا تھا۔ اس کی کسی قدر توضیح یہ ہے، کچھ توضیح یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے 19ویں صدی کے آغاز میں جو تحریک جہاد برپا کی تھی، اس میں ابتداءً اہل حدیث اور غیر بدعتی احناف، بڑی محتاط تعبیر انہوں نے اختیار کی، اور یہ صرف شیخ صفی الرحمن صاحب نہیں کہتے، آپ نذیر احمد صاحب کی کتابیں اور اہل حدیث اور سیاست
کو دیکھیں اور دوسری کتابیں، اس میں بھی یہ آپ کو وضاحت ملے گی کہ ابتداً اہل حدیث اور غیر بدعتی احناف دونوں شریک تھے، لیکن حادثہ بالا کوٹ جو 1246 مطابق 1231 ہجری اور مطابق 1831 عیسوی کے بعد حنفی طبقے کی طرف سے نہ صرف یہ کہ مجاہدین کی روانگی بند ہو گئی، بلکہ تھوڑے عرصے کے بعد سرحد پر بچے کچھ حنفی مجاہدین بھی ہندوستان واپس آ گئے، اور اس تحریک کا پورا بار اہل حدیثوں کے سر آ رہا۔ حادثہ بالا کوٹ کے بعد مولانا عنایت علی اور مولانا ولایت علی کے دور 1261 ہجری تا 1845 یعنی مطابق 1845 عیسوی تا 1274 مطابق 1858، اس پیریڈ میں مجاہدانہ سرگرمیاں پھر زور پکڑ گئی تھیں، اور یہ پہلا موقع تھا جب مجاہدین کا ٹکراؤ سکھوں کی بجائے براہ راست انگریزوں سے ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے براہ راست نہیں ہوا، بالواسطہ یا دوسرے محاذوں پر معاملہ چلتا رہا۔ اس تحریک کی بابت انگریزوں کی گہری تشویش کا اندازہ ان کے ہمہ گیر و جارحانہ اقدامات سے لگایا جا سکتا ہے، جنہیں ان انگریزوں نے وہابیوں کے خلاف حکومت کی پوری مشینری کو متحرک کر کے اختیار کیا تھا، اور جن کی بابت خود ان کی تحریرات موجود ہیں، دستاویزوں کی شکل میں موجود ہیں۔ خانوادہ صادق پور کے اس شمس و قمر یعنی مولانا ولایت علی اور عنایت علی کے غروب ہو جانے کے بعد فضا تاریک نظر آنے لگی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تحریک رفتہ رفتہ مزمحل ہو کر دم توڑ دے گی، لیکن کچھ عرصہ بعد اس تحریک کو پھر جواں عزم و جواں ہمت اور ایمانی جوش و ولولے سے لبریز قائدین کی خدمات حاصل ہو گئی، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ صرف مجاہدین ہی نہیں بلکہ وہاں کے مقامی باشندوں کے بھی خفتہ اور افسردہ جذبات شعلہ زن ہو گئے۔ نگاہ بلند قائدین نے پورے یاغستان میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک انگریزوں کے خلاف آگ لگا دی۔ یہ یاغستان صوبہ سرحد کا وہ علاقہ جو ہندوستان پاکستان سے جڑا ہوا ہے اور اس وقت مشترکہ ہندوستان میں تھا، یہ یاغستان افغانستان سے جڑا ہوا حصہ۔ ٹھیک انہی ایام میں ترکوں سے بڑے حوصلہ افزا روابط قائم ہوئے، اور مملکت افغانستان سے بھی بہت سی توقعات قائم کرنے کے آثار پیدا ہوئے، اور یہ سب کچھ ٹھیک ایسے وقت میں پیش آیا جبکہ عالمی حالات میں سخت اتھل پتھل برپا تھی۔ انگریز سخت متفکر اور سراسیمہ تھے، انہیں اندیشہ تھا کہ اگر ان کے مشرقی اور مغربی مقبوضات میں بیک وقت جنگ کی آگ بھڑک اٹھی، اور ترکی جیسی طاقت نے جو اس وقت دنیا کی چند بڑی طاقتوں میں سے ایک تھی، یہ قوس میں وضاحت کی، تو ترکی جیسی طاقت نے ہندوستان کے ان مٹھی بھر مجاہدین کا ساتھ دے دیا، اور یاغستانی و افغانی قوتیں بھی ان کی ہم نوائی پر اتر آئیں، تو پھر ہندوستان کے محاذ کا سنبھالنا سخت و مشکل ہوگا۔ انگریزوں کو یہ خطرہ دکھائی دے رہا تھا، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ اس پس منظر میں ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ترکی افغانی یاغستانی مسلمانوں کے جڑ جانے کا اندیشہ انگریزوں کو لاحق ہو رہا ہے۔ اگر یہ معاملہ ہو جاتا تو پورے عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے نقشے پر ان کے اثرات مرتب ہوتے، اور اگر اس کو سنبھالنے کی ہمگیر جدوجہد کی گئی انگریزوں کے تعلق سے، شیخ صفی الرحمن صاحب کی عبارت یہ، تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے دوسرے بہت سے محاذوں پر پٹ جانا پڑے گا۔ انگریزوں کو بہت سارے مقامات پر جو استعمار کی انہوں نے شاخیں پھیلا رکھی تھیں، ان کو سمیٹنا پڑے گا۔ ابھی یہ عبارت ادھوری ہے، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، جس وقت ہم یہ درس دے رہے ہیں اذان عشاء کا وقت ہو رہا ہے، لہذا اس عبارت کو ہم بیچ میں ہی روک رہے ہیں۔ یہ نمبر 3 کا پہلے سے تذکرہ کر کے ہم آگے ایک پیراگراف کے بعد نمبر 4 سے انشاءاللہ اگلے درس میں جوڑیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ مندرجات یا ابھی جو اقتباسات آپ حضرات نے سنے ہوں گے تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ضرور لگا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عمل کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی نبینا محمد۔